أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الكبر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک بہت بڑی جنگ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے ضمن میں ایک اللہ رب ذوالجلال نے مذموم چیز کو بھی بیان کیا ہے، ایک ایسی چیز جو اللہ کو ناپسند ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی طاقت مل گئی، سارا مکہ فتح ہو گیا۔ اب مکے کی ہر چیز آپ کی ملکیت بن جائے گی، آپ کے ہینڈ اوور میں ہو جائے گی، آپ کے اختیارات چلیں گے۔ پھر جب مکے سے واپس ہو رہے تھے تو کچھ قبیلے کے لوگوں نے یہ سوچا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اب ان کے پاس سارے اختیارات ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پر حملہ کر دیں، ہم ہی ان پر حملہ کر دیں گے، اچانک حملہ کر دیں گے۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کہ قبیلہ حوازن ہمارے پیچھے پروپیگنڈے کھڑے کر رہا ہے، جنگ کے ارادے رکھ رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتے ہی آپ نے ساتھیوں کو تیار کر لیا۔ واقعہ تو بہت طویل ہے لیکن اس کے اندر جو چیز بتانا ہے وہ ایک بہت ہی مختصر ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو تیار کر لیا۔ پھر حنین کے مقام پر حنین کی لڑائی ہوئی، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 12,000 لوگ تھے۔ جب مکہ اور مدینے کے لوگ، جس میں مدینے کے لوگ بہت زیادہ تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، مل کر کے کھڑے ہو گئے صف باندھنے میں۔ جب جنگیں شروع ہوتی ہیں تو صف باندھی جاتی ہیں، تو اس وقت میں دیکھا، اگلے والوں نے پیچھے تک دیکھا تو اتنا بڑا مجمع، مکہ اور مدینے کے لوگوں کو دل کے اندر ان کی یہ بات پیدا ہو گئی کہ آج ہمیں کوئی شکست دے نہیں سکتا، آج ہماری اتنی طاقت ہے، اگلے کو دیکھو تو پیچھے تک جہاں تک ہماری نظر پڑ رہی ہے وہاں تک ہمارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کون ہے آج جو ہمیں شکست دے سکتا ہے؟ آج جو بھی ہمارے سامنے آئے گا وہ چکنا چور ہو جائے گا، تباہ و نیست و برباد ہو جائے گا، ہم شکست دے کر کے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال جو کامیابی بندوں کو دیتا ہے یہ تعداد کی بنیاد پر، تعداد کے بل بوتے پہ نہیں دیتا۔ جیسے ہی وہ جملہ ان کے منہوں سے نکلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری محسوس ہوئی، وہ جملے اللہ کے نبی کو بھی پسند نہیں آئے، فوراً اللہ رب ذوالجلال نے اپنے فیصلے کو بدل لیا۔ پھر ایسا ہوا، دشمنوں نے پہلے ہی سے تیاری کیا ہوئی، بہت تیاری کی تھی ان لوگوں نے۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، دشمنوں نے ایسے وار کیے کہ مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، سارے تتر بتر ہو گئے۔ اب جائیں کہاں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ لکھی ہے، خود اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ تمہارے لیے میں نے زمین کو کشادہ کیا تھا، لیکن تمہاری منہ سے جو جملہ نکلا ہے
یہ بالکل مجھے پسند نہیں آیا، میں تمہیں یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، تمہارے قدم کو میں نے ہی اکھاڑا ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان ایمان والے تھے، نبی کے تربیت یافتہ تھے، نبی کے صحابہ تھے، اگر اللہ چاہتا تو انہی فتح سے نواز دیتا تھا، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے ایک ادا پہ ان کی ایسی پکڑ کی کہ میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنا ہوا۔ تو اللہ رب ذوالجلال کا یہ بہت بڑا پیغام ہے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔ اگر بندہ مالدار ہے تو اسے مالداری پہ اکڑنا نہیں چاہیے، زمیندار ہے تو اس کی زمینداری پہ اکڑ نہیں ہونا چاہیے، حسن و جمال دیا ہے تو اس پہ اترانا اور اکڑنا نہیں چاہیے۔ بہت سارے واقعات ہیں زمانہ قدیم کے اندر، ایک آدمی بہت بڑا مالدار شخص تھا، بزنس مین تھا، اتنی بڑی اس کے پاس زمین تھی کہ اس کے زمین کے اندر ریلوے اسٹیشن کئی بن گئے تھے۔ اگر ٹرین یہاں سے چلتی دوسرے اسٹیشن پر اترتی تو اس کی ملکیت ہوتی، پھر وہاں سے لے کر آگے جاتی، آگے اسٹیشن پر رکتی تو اسی کی ملکیت تھی۔ اتنی بڑی زمین کا مالک ایک بندہ آیا اس کے پاس بھیک مانگنے کے لیے، ایک بہت بڑے چوکٹ پر راستے پر کھڑا ہوا تھا، ایک بندہ بھیک مانگنے کے لیے آیا، آ کر کے اس سے پوچھنے لگا کہ بھائی میری مجبوریاں ہیں، مجھے کچھ دے دو۔ تو اب اس کے اندر مال کی اکڑ تھی، مالدار آدمی جب بھی کسی کو دیتا ہے تو بغیر کچھ کہے نہیں دیتا۔ تو اب اس نے کہا تمہیں بھیک مانگنے سے فرصت نہیں اور مجھے لوگوں کو دینے سے فرصت نہیں، تم سوچتے ہو مجھے ملے گا کہاں سے، میں سوچتا ہوں میں بھیجوں کہاں سے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں جو میرا مال ہے اسے کس جگہ پہ لگاؤں۔ اگر میں یوں ہی چھوڑ دوں میرے مال کو تو 40 خاندان میرے مال کے اندر سے بغیر محنت کیے کھا سکتے ہیں، 40 خاندان، 40-100 سال گزر جائیں گے۔ تو سوچیں یہ جملہ کہنے والا اس کے اندر کتنی اکڑ تھی۔ اب وہ بیچارہ بھیک مانگنے والا تھا، جو اس کا معاملہ تھا وہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس کا یہ جو بول تھا اللہ کو پسند نہیں آیا، کیونکہ اللہ ہی نے تو مال دیا ہے اسے۔ پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 6 مہینے کا بس وقفہ تھا، اس کے اندر اس کے زندگی کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اللہ رب ذوالجلال نے ایسی بیماری کے اندر اس کو مبتلا کر دیا، اس کے علاج و معالجے کے لیے پیسے خرچ کر رہا ہے، اس کی جو زمینیں تھیں، اس کی جو جائیداد تھی، جو کاروبار تھا، جتنا مال تھا دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا، کمی آتی گئی، نقصان ہوتا گیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ یہ کم ہوتے ہوتے یہ دنیا ہی سے چلا گیا۔ اب اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، نوجوان تھا، 18 سال کا لڑکا، جس کی عمر کم ہو، جوانی اس کے اندر ہو، پھر اپنے باپ کا اکلوتا وارث ہو، اور مال بھی اتنا، کس جگہ پہ خرچ کریں سمجھ میں نہیں آئے، تو اس بچے کی کیا حالت ہوگی، جبکہ تربیت کرنے والا کوئی موجود نہ ہو، باپ تھا وہ بھی نکل گیا۔ اب جوانی اس کے جسم کے اندر انگڑائی لے رہی تھی، مال تو سارا پڑا ہوا تھا، اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر لیا، پھر دھیرے دھیرے برائیوں کے اندر مبتلا ہو گیا، شراب کے نشے کے اندر مست ہونا شروع ہو گیا۔ اب کوئی پوچھنے والا تو ہے ہی نہیں۔ اب ساتھیوں سے اس سے کہا، اس کے دوستوں نے کہ بھائی یہاں کیا مزے لیتا ہے، چل باہر چلیں، دیگر ممالک کے اندر جائیں، وہاں پر عیاشی کی بہت بڑی چیزیں ہیں، وہاں پر کلبز وغیرہ ہیں، عیاشی کرنے کی لڑکیاں موجود ہیں۔ ان کی باتوں میں آ کر یہ وہ واپس گیا، دوسرے ملک گیا، دیکھا کہ وہاں تو عیاشی کی بہت ساری چیزیں تھے، تو اپنے پیسے کو وہاں پر لٹانا شروع کر دیا۔ جوانی تھی، گناہ زیادہ ہو رہے تھے، عیاشی ہو رہی تو جس کا جسم کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ ایک تو باپ کا ایک طرح کا قصہ تو بیٹے کا یوں چل رہا ہے، پھر دھیرے دھیرے اس کا جسم نحیف اور نڈھال ہو گیا، تو سارے پیسے جسم پر لگانے پڑے۔ ایک وقت وہ بھی آیا
کہ ساری پراپرٹی جتنی تھی سب کو بیچ دیا، عمارتوں کو بیچ دیا، اب وقت آیا اپنی جس گھر کے اندر یہ رہا کرتا تھا، خاص مکان تھا، اس کو بھی بیچ دیا۔ یہ ساری کرتوت اس لیے کہ باپ نے ایک جو جملہ جو کہا تھا کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میرے 40 خاندان اس سے آرام سے کھا سکتے ہیں، تم تو بھیک مانگ رہے ہو، مجھے خرچ کہاں کروں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ باپ کا جملہ تھا، لکھا ہے کتابوں میں۔ اللہ نے اس جملے کی سزا اس کے بیٹے کو دی ہے۔ جس چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر اس کے باپ نے یہ شان و شوکت کے ساتھ یہ جملہ کہا تھا، آج اسی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر اس کا بیٹا بھیک مانگ رہا ہے۔ اتنا بڑا عالی شان مالدار کا بیٹا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے یہ دکھا دیا کہ اللہ رب ذوالجلال جس کو دینا بھی جانتا ہے اس سے واپس نکالنا بھی جان لیتا ہے۔ اسی طرح لکھا ہے کتابوں کے اندر، ایک بزنس مین ایسے ہی رہا کرتا تھا، اپنی بیگم کے ساتھ نئی نئی شادی ہوئی تھی، آرام کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانے کھا رہا تھا، اچانک ایک فقیر آیا، سائل آیا، اور جو اس کی بیوی تھی شریف اور نیک خاتون تھی۔ جیسے ہی سائل آیا، اللہ کے نام سے کچھ دے دو، یہ کھانے کا لقمہ اٹھانے کے لیے جا رہی تھی تو اپنے خاوند سے اس نے پوچھا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک روٹی اس کو بھی دے آؤں جو اللہ کے لیے مانگ رہا ہے۔ فوراً یہ گئی روٹی کا ٹکڑا دینے کے لیے۔ اب وہ 2 منٹ یہ بیوی کیا باہر گئی، شوہر کو غصہ آنا شروع ہو گیا۔ اتنا اچھا مومنٹ چل رہا تھا، ہم میاں بیوی خوشی سے کھا رہے تھے، ایک دوسرے کو کھلا رہے تھے، یہ آ کر کے ڈسٹرب کر دیا۔ فوراً کھانا چھوڑ کر کے باہر آیا، بھکاری کھڑا ہوا تھا، فقیر اللہ کے نام پر مانگ رہا تھا، اتنا ڈانٹ ٹپٹ کیا، اتنا ڈانٹ ٹپٹ کیا، اسے شرم کے مارے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ابھی کچھ دن گزر رہے تھے، یہاں پر جو اس کے بول تھے وہ بول بھی اللہ کو پسند نہیں آئے۔ جو بھی ڈیل کرتا، پہلے تو ایسا ہوتا کہ پروفٹ آتا، اب ایسا ہو گیا کہ لاس ہونا شروع ہو گیا۔ لاس ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا، ساری چیزیں بیچ دی، حتیٰ کہ یہ اپنی بیوی کو بھی طلاق دیا۔ اب اگر میرے پاس پیسے نہ رہوں تو میں اپنے بیوی بچوں کو کیسے پال سکتا؟ پھر جو اس کی بیوی تھی میکے چلی گئی۔ اب یہ در در کا ٹھوکر مار کر کا پھر رہا ہے، جاب کی تلاش میں ہے، کہیں سے کوئی کام وغیرہ اس کے لیے مسئلے کا حل نہیں بنا ہے۔ اب بیوی تو اس کی ماں کے گھر چلی گئی، 2-3 سال تک ٹھہری رہی، پھر اس کے بعد ایک رشتہ آیا، پھر معلوم ہوا کہ ماں کو ہماری جو بیٹی ہے یہ حسینہ بھی ہے، جمیلہ بھی ہے، خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اللہ رب ذوالجلال نے اسے نیک بھی بنایا ہے، چلو اور ایک بزنس مین کا ایک رشتہ لگا ہے تو میں اس کو اس کے نکاح میں دے دوں۔ پھر اس کا نکاح کر دیا گیا۔ اب پھر یہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر کے اندر عالی شان محل کے اندر کھانے اسی طرح کھا کر کے بیٹھ رہے ہیں جس طرح پہلا شوہر کھا کر کے بیٹھا کرتا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران میں ایک آواز آئی کہ ہے کوئی اس گھر کے اندر جو اللہ کے نام سے مجھے کچھ روٹی کے ٹکڑے دیتے تھے۔ اب بیوی کی تو عادت تو یہی تھی کہ جب بھی کوئی اللہ کا نام لے کر کے مانگنے کے لیے آ جاتا، کھانے کھاتے ہوئے لقمے کو چھوڑ کر کے روٹی کا ٹکڑا پکڑ کر کے یہ اس کے پاس لے کر کے چلی جاتی۔ اب باہر گئی، جیسے ہی دروازہ کھولا اس نے، بیوی نے، تو اس کی چیخیں نکل گئی، وہیں گر پڑی، فوراً بھنک لگی اپنے شوہر کو، فوراً کھانے چھوڑ کر کے واپس آیا، آ کر کے پوچھنے لگا بتاؤ ذرا کیا ہوا؟ تو بیوی کہنے لگی جیسے ہی میں نے دروازے کو کھولا میں نے دیکھا کہ یہ جو آدمی آج بھکاری تھا، بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا، یہ میرا پہلا شوہر تھا۔ تو اب جو اس کا دوسرا شوہر تھا اس نے تسلی دی، چلو اٹھو، ایک وقت یاد کرو، ایک وقت وہ بھی آیا تھا جب میں اسی گھر پر، اسی چوکھٹ پر میں بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا، یہ مجھے ذلیل کر کے اس جگہ سے بھگایا تھا۔ آج مکان بھی وہی ہے، مالداری بھی وہی ہے، بیوی بھی وہی ہے، تخت بھی وہی ہے، بس جگہ کی تبدیلی ہو چکی ہے۔ جو بیکاری تھا وہ مالدار بن کے بیوی کے پاس، نیک خاتون کے پاس بیٹھا ہے، جو پہلے بہت بڑا مالدار بزنس مین تھا وہ بھکاری بن کر کے اسی کے دروازے پہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ عبادتیں ہو، مالداری ہو، حسن و جمال ہو،
جو بھی اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہم پر انعامات ہوں، کسی کے اندر اللہ رب ذوالجلال کو ایسی بات پسند نہیں ہے جو ہماری منہوں کے اندر سے اکڑ والی نکل جائے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا عابد تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ چلتا تو اس کے سر پر بادل سایہ کرتے ہوئے چلا کرتے۔ ایک نوجوان تھا، گنہگار تھا، اس نے سوچا یہ تو بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی جو رحمتیں اس پر اترتی ہیں مجھ پر بھی اتر جائیں۔ بڑی نیک نیت کی اس کے ساتھ بیٹھتا۔ اب یہ ارادہ لے کر کے گیا اس عبادت والے کے پاس، جا کر کے جیسے ہی بیٹھنا چاہا تو اس کے دل کے اندر اکڑ آ گیا، تکبر تھا، عبادت والا تھا، دیندار تھا، اللہ کو راضی کرنے والا تھا، لیکن ہر چیز کے اندر، کسی نہ کسی چیز کے اندر جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے اس میں اکڑ جنم ضرور لیتی ہے۔ تو اس نے دھتکار دیا، اٹھ یہاں سے، اٹھ کر کے چل، تو زمانے کا گنہگار ہے، تو اور میں وہ بھی ایک ساتھ۔ یہ جملہ بھی اللہ رب ذوالجلال کو پسند نہیں آیا۔ فوراً اللہ رب ذوالجلال نے اس زمانے کے جو پیغمبر تھے ان کے پاس وحی بھیجی کہ جاؤ ان دونوں کے پاس، دونوں سے جا کر کے کہو اپنے اعمال کو اثر رو شروع کر لینا، اپنے اعمال کو شروع سے کرتے رہنا، کیونکہ دونوں کا کھاتا برابر ہو چکا ہے۔ اس نے عاجزی کی، اپنے گناہوں کے ساتھ ندامت کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کی امید لے کر کے آ کر کے بیٹھنا چاہا۔ اس کی وجہ سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کا کھاتا بند کر دیا، اور یہ متقی تھا، جو عبادت گزار تھا، تہجد پڑھنے والا تھا، اس کی اکڑ کی بنیاد پر، اس کی بول کی بنیاد پر میں نے اس کی پکڑ کی، اس کے سارے نیکیوں کو میں نے مٹا دیا، دونوں کا لیول برابر ہو گیا ہے۔ تو ساری چیزوں کے اندر ہمیں ایک بات ملتی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی موڑ پر ہمیں تکبر والے الفاظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، عاجزی کو لانا چاہیے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی مثال دی ہے، کہا ہے کہ جس بندے کے پاس اللہ رب ذوالجلال نے کوئی نعمتیں دی ہیں، وزنی چیزیں ہیں، تو اسے جھک کر کے چلنا چاہیے، سینے کو تان کر کے، سر کو اونچا کر کے فخر سے نہیں چلنا چاہیے۔ خود اللہ رب ذوالجلال نے بھی کہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اے میرے بندے، زمین پر اکڑ کر کے کیوں چلتا ہے؟ تیرا اکڑنا یہ لن تخرق الارض، تو اتنی اکڑ سے چل رہا ہے کہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ گویا کہ تو زمین کو چیر رہا ہے، جبکہ تو چیر نہیں سکتا۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور تو اپنی گردن کو اونچی کر کے چل رہا ہے، کتنی اونچی کرے گا؟ کیا پہاڑوں سے اوپر چلا جائے گا؟ ان اللہ لا يحب المستکبرین، اللہ رب ذوالجلال تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ خود اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، یہ مجھے ہی کو سجتا ہے۔ اگر کوئی آدمی میری چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اسے اپنے قید خانے جہنم کے اندر پھینک دوں گا۔ اللہ کا نام متکبر ہے، بڑائی والا، کبریائی والا، تکبر والا، طاقت والا، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تو ہم لوگوں کو ان سے سبق لینا چاہیے، جو مالدار ہیں ان کو سبق لینا چاہیے۔ اگر میں اترا ہوں تو اللہ رب ذوالجلال جو نعمتیں مجھے دیا ہے وہ واپس لینے میں اللہ کی ذات کو دیر نہیں لگتی۔ مالداری پہ کیوں تکبر کریں؟ جب ہم چلے جائیں تو تکبر کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ مال میرا نہیں گا، بلکہ یہ میرے وارث کا بن جائے گا۔ تکبر ہاں اس وقت کرنا چاہیے جبکہ جس چیز پر ہم تکبر کر رہے ہوں وہ چیز ہمارے پاس قیامت تک کے باقی رہے، کہ ہمارے پاس مال باقی رہ سکتا ہے۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو وہ وارث کے حوالے ہو جاتا ہے۔ تکبر کس بات کا ہے؟ اللہ نے حسن و جوانی دی ہے، اس پر تکبر کیسے کرے جبکہ یہی حسن و جوانی کو اللہ رب ذوالجلال نے قبر کے کیڑوں کی غذا کو بنا دیا ہے۔ تکبر کس بات کا اپنی بلڈنگوں پر؟ ایک وقت آئے گا ساری بلڈنگیں، ساری عمارتیں زمین دوز ہو جائیں گی، زمین بوس ہو جائیں گی، سب زمین کے اندر دفن ہو جائیں گے۔ اس جوانی پر تکبر کس بات کا؟ اکڑ کس بنیاد کی جس پر بڑھاپے کو آنا ہے؟ تو اللہ رب ذوالجلال نے
آیتوں کے اندر جا بجا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ کے اندر یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال اگر کوئی آپ پر نعمتوں کو نچھاور کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے سینے کو چوڑا کر کے چلا کرو، بلکہ ڈرتے رہنا چاہیے شکر کے ساتھ ساتھ کہ اللہ رب ذوالجلال میں اس لائق نہیں تھا، تو نے مجھے حسن دیا، میں اس لائق نہیں تھا، میں چپراسی کی زندگی گزار رہا تھا، کمتر حالت تھی میری، تو نے مجھے اتنی بڑی عالی شان بلڈنگیں دی ہے، اتنے بڑے عالی شان مکانات دیے ہیں، شکر کرتے کرتے رہنا چاہیے۔ پھر مالداروں کے بعد میں ایک اور بات یہ ہے کہ شکر کے ساتھ ساتھ ان کو دینے والا ہاتھ اختیار کرنا چاہیے۔ تو ان آیتوں کے اندر یہی سبق امت مسلمہ کو دیا گیا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں اس میں اکڑنے کے بجائے اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرتے رہو تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں، میں اور دوں گا اور دوں گا، پہلے ہی سے جگہ تنگ ہے، تمہارے پاس مال رکھنے کے لیے جگہ نہیں، پھر بھی میں اور دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم انکار کرو، میرے نعمتوں کی ناقدری کرو تو میں جتنا دیا تھا میں ساری چیز چھین لوں گا، بس ایک چھوٹا سا مٹکا اس کے اندر تمہیں پیسے ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ملیں گے، اتنا مٹکا بھی خالی پڑ جائے گا۔ مال تو ایسا میں نے دیا تھا، جگہ تنگ ہو چکی تھی، اب مال اتنا بھی نہیں ہے کہ گلاس کے اندر ڈال کر کے اسے محفوظ کیا جائے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ان آیتوں کے اندر یہی پیغام دیا ہے کہ اللہ کی جو جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، کسی کو حسن و جمال سے نوازا، کسی کو مالداری دی، کسی کے اندر جوانی دی، کسی کے اندر طاقت دی، کسی کو بہت بڑی چیزوں سے نوازا ہے، ان ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ تو ان نعمتوں کو نوازا ہے، میں ان کی صحیح سے قدردانی نہیں کر رہا ہوں، تو مجھے قدردانی کی توفیق دے۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ رب ذوالجلال کے انعامات پر قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد ولک